حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کرتے ہوئے والد سے دور کرنے کے لیے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن مصلحت خداوندی کے تحت ایک قافلے نے انہیں وہاں سے نکالا اور ساتھ مصر لے آئے۔ یوں ان کو مصر کی حکمرانی نصیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اپنے خاندان کو بھی فلسطین سے مصر میں بلا لیا۔ یوں ان کی نسل مصر میں آباد ہوئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے اور بنی اسرائیل قوم کو غلام اور بندی بنا کر رکھا۔ اس قوم میں ایک قارون نامی شخص تھا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ اس نے اپنی قوم سے غداری کی اور وہ بنی اسرائیل کی تمام اندر کی باتیں اور راز جا کر فرعون کو بتایا کرتا تھا، اور بدلے میں اسے فرعون سے بہت سارا مال انعام و اکرام کی صورت میں ملتا تھا۔ لہٰذا اس نے بہت سارا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ قارون تورات کا حافظ اور عالم بھی تھا۔ وہ بہت خوش لحانی سے تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن دنیا کے مال کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، تو وہ احکام ربی بھلا بیٹھا اور مال و متاع جمع کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے خبردار کیا کہ دنیا کے مال کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کر اور اس کو اپنی قوم پر خرچ کر، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ ادا کر، تو وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، دولت ایک ہنر ہے جو مجھے میری محنت سے ملا ہے۔ اس میں تمہارے رب کا کیا حق ہے جو میں اس کے حکم پر خرچ کروں؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور باغی ہو گیا، اور اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا جس کی اونچائی 80 گز تھی، اور اس نے قوم کی دعوت کی تو قوم اس کی 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو نیک اور صالح، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جو دنیا کی محبت میں پاگل تھے وہ اس کے ساتھ مل کر گناہ کا کام کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی کنجیوں کا وزن 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ جب وہ سرکشی میں حد سے بڑھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کا سوچا۔ اس نے ایک اپنی باندی کو عمدہ لباس پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے بھیجا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اس وقت قارون حاضر خدمت ہوا اور بولا، اے موسیٰ، اگر کوئی شادی شدہ مرد بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے سنگسار کر دینا ہوگا۔ اس نے قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو اس عورت کی طرف، اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تمہارے نبی نے۔ قوم کے لوگوں نے اس عورت سے کہا، بتاؤ ہمیں کیا سچ ہے؟ وہ عورت تھی تو فاجر اور گناہ گار، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ تاب نہ لا سکی اور بولی، اے موسیٰ، مجھے قارون نے آپ پر تہمت لگانے کے لیے مال و زر دیا ہے، لیکن آپ پاک دامن ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، تو جھوٹ مت بول اور نہ تہمت لگا، بس اللہ سے ڈر اور توبہ استغفار کر۔ لیکن وہ مردود بولا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں آ کر اپنا عصا زمین پر مارا اور زمین کو حکم دیا کہ اس مردود کو اپنے اندر دھنس لے، تو زمین نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فریاد کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو زانوں تک دبا لے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے 70 بار معافی مانگی، مگر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو کندھوں تک دبا لے، اور زمین نے اسے کندھوں تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے کہ میرا مال لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے اس کا سارا خزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ رہا تمہارا خزانہ، اور زمین کو حکم دیا کہ اس کو اس کے خزانے سمیت اپنے اندر دبا لے، تو زمین نے اس کو خزانے سمیت دبا لیا۔ یوں اس کا مال و دولت کچھ کام نہ آیا۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، بہت مضبوط دل ہے آپ کا۔ وہ آپ سے معافی مانگتا رہا، لیکن آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، وہ اگر مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اسے نکال باہر کرتا،
قرآن پاک کا یہ عظیم واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر کی بجائے غرور اور تکبر کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو ذات سب کچھ عطا کرتی ہے اس کے لیے لمحہ بھر میں مال و منصب سے محروم کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے قارون نظر آئیں گے جو دولت و شہرت کے نشے میں غریبوں سے سلام کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ قارون نے ظلم و ناانصافی کی بدولت اتنی ساری دولت اکٹھی کی کیونکہ حلال کی کمائی سے ضروریات ہی پوری ہو سکتی ہیں، جبکہ آسائشیں اور عیاشیاں حلال کمائی سے پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ پاک کی عطا کردہ دولت کو لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی محنت اور ذہانت کا کمایا ہوا مال کہہ کر خزانوں کا منہ بھرنے والوں کا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوگا اور وہ دنیا سے خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔